السلام علیکم فرسٹ ایئر۔ کل ہم نے دیکھا تھا ذہنی اختلافات اور اس کے لحاظ سے بچوں کی میں مقیاس ذہانت کے حوالے سے جو ان کی اقسام ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ذہانت کے لحاظ سے جو بچے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں فتین بچے جن کا مقیاس ذہانت 140 یا اس سے زیادہ کچھ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ یہ اپنی عمر سے کافی آگے کی کارکردگی کا، یعنی اپنی ذہانت سے اپنی عمر کے مطابق جتنی جو ہے وہ کارکردگی ہے اس سے آگے کی عمر کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حالات کو سمجھنے، ان سے مطابقت پیدا کرنے کی صلاحیت عام بچوں کی نسبت ان میں زیادہ ہوتی ہے، اور ان میں تجسس کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اپنے ارد گرد موجود تمام لوگوں سے سوالات کرتے ہیں، مسائل کا حل بڑی آسانی سے تلاش کر لیتے ہیں، اور یہی وہ بچے ہیں جو سائنٹسٹ انوویشن مختلف شعبوں میں کرتے ہیں جو کہ فتین ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ذہین بچے۔ یہ بھی اپنی عقل اور بصیرت کی وجہ سے اپنے ہم عمر بچوں کی نسبت تعلیمی عمل میں جو ہے وہ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ نہیں ہوتا کہ یہ صرف تعلیمی میدان میں ہی اچھے ہوتے ہیں اور گریڈز لے رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنی عقل اور سمجھ کے ساتھ ساتھ مسائل کے حل بھی بہت سے خود تلاش کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات جو عمومی تدریس تعلیمی اداروں میں دی جا رہی ہوتی ہے ان کی وجہ سے ان کا تجسس یا دلچسپی جو ہے وہ تسکین سے قاصر رہتی ہے، یعنی اس کی تشویح نہیں ان کی ہو پاتی۔ تو ایسے طلباء کے لیے جو بہت ذہین اور فتین ہوتے ہیں ان کو استاد کو زیادہ محنت اور توجہ سے کام لینا پڑتا ہے، تو عام نارمل کلاس کی نسبت انہیں اعلیٰ اضافی کتب کی نشاندہی ان کے لیے یقین کرنی ضروری ہے تاکہ وہ اپنی اس ذہنی جو ان کی صلاحیتیں ہیں ان کا فائدہ اٹھا سکیں، اور ایکسٹرا اضافی کتب کی وجہ یہ ہے تاکہ ان کی تجسس اور دلچسپی کی جو ہے وہ تسکین بھی ہو سکے۔ پھر آتے ہیں متوسط بچے۔ یہ اکثریت میں ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے اکثریت ہی کے شانہ بشانہ چل رہے ہوتے ہیں، یعنی نہ تو یہ پڑھنے میں بہت تیز ہوتے ہیں اور نہ بہت کہ دوسروں کو پیچھے چھوڑ دیں، اور نہ خود اتنے سست رفتار کے دوسروں سے پیچھے رہ جائیں، بلکہ اور کارکردگی کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کارکردگی جو ہے وہ کام کی نوعیت کے اعتبار سے کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے، یعنی اگر آسان کام ہے تو بچے اس کو آسانی سے ذرا آسانی سے کر لیتے ہیں اور دیر تک یاد رکھتے ہیں، مشکل کاموں میں ان کی کامیابی کا تناسب جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ پھر آتے کن ذہن بچے۔ یہ وہ بچے ہیں جن کی تعلیم و تدریس کے لیے استاد کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، تب پھر کہیں جا کے اساتذہ اور والدین کی غیر معمولی محنت کے بعد وہ معمولی سمجھ بوجھ سے کام لینے کے قابل ہوتے ہیں۔ اچھا، اگلا فقرہ جو ہے وہ ایم سی کیوز کے لیے بھی آپ جو ہے وہ انڈر لائن کریں کہ حصول علم پر براہ راست اثر ڈالنے والی خوبی ڈیش ہے۔ کون سی خوبی ہے؟ یعنی وہ چیز جو آپ کے علم حاصل کرنے میں مین کردار ادا کرتی ہے، وہ ظاہر ہے ذہانت ہے، کیونکہ جتنا ذہین بچہ ہے وہ اتنا ہی تعلیم میں جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ نتائج دکھاتا ہے۔ چونکہ تمام بچے ایک جیسے ذہین نہیں ہوتے، اس لیے اس فرق کی وجہ سے ہی بچوں کے تعلیمی نتائج جو ہے وہ ایک دوسرے سے فرق ہوتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جماعت میں چند بچے تو پہلی ہی کوشش میں ایک چیز کو سمجھ جاتے ہیں، دیر تک یاد رکھتے ہیں، کچھ بچے جو ہے دوسری دفعہ بتانے میں سمجھ پاتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بار بار بتانے کے باوجود بھی جو ہے وہ سیکھ نہیں پاتے، یا سیکھ لیں تو بہت جلد بھول جاتے ہیں، تو وہ کن ذہن بچے کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کم عقل بچے جن کا مقیاس ذہانت 70 سے 79 تک ہوتا ہے۔ یہ بہت سادہ ہوتے ہیں، حالات کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور کام کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہوتی ان میں، سوالات کے اکثر جوابات غلط دے رہے ہوتے ہیں، یادداشت کم ہوتی ہے اپنی طبعی عمر سے، یعنی اگر 6 سال کا بچہ ہے تو 6 سال سے کافی کم کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا، تو جہاں یہ عام بچے جو ہے وہ 4 سے 5 سال کی عمر میں جو ہے وہ اسکول جاتے ہیں، یہ 6 یا 7 سال کی عمر میں جانا شروع ہوتے ہیں، یعنی تب بھی بمشکل اس عمر کے بچوں کی کارکردگی کے مطابق جو ہے وہ کچھ کارکردگی دکھا پاتے ہیں۔ جسمانی ضروریات کو تو کسی حد تک اپنی پوری کر لیتے ہیں، لیکن کام کو جلدی نہیں کر پاتے، خود اعتمادی بہت کم ہوتی ہے۔ پھر آ جاتے ہیں ناقص العقل بچے۔ یہ وہ ہیں جو 70 سے کم مقیاس ذہانت ہے، ہر لحاظ سے دوسرے بچوں کی نسبت ان کی کارکردگی جو ہے وہ کم تر ہوتی ہے، مسائل کو سمجھتے نہیں، ماحول کے ساتھ مطابقت نہیں پیدا کر پاتے، لیکن کچھ خصوصیات معاشرتی ایسی ہیں جو ان میں پائی جاتی ہیں، جیسے ہر شخص کو سلام کر دینا، ہر ایک سے ہاتھ ملا لینا، ہر کسی کے لیے مسکرا دینا۔ تو یہ عموماً شارٹ کوسچن بھی آ جاتا ہے کہ ناقص العقل بچوں کی معاشرتی خصوصیات تحریر کریں،
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 2 نمبر کا ہر ایک جو ہے اپنی جگہ شارٹ کوسچن ہے کہ ذہین بچوں کی خصوصیات کیا ہیں، کن ذہین بچوں کی یا کم عقل بچوں کی، ان کو شارٹ کوسچن کے لحاظ سے بھی تیار کریں۔ پھر آ جاتا ہے کہ طلباء میں یہ ذہنی اختلافات تو موجود ہیں، تو ایسی صورت میں اساتذہ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ظاہر ہے ایک ہی کلاس روم ہے، ایک استاد ہے، نصاب بھی ایک ہے، تو عموماً تو ایک ہی طریقہ تدریس اختیار کرتے ہوئے ان تمام بچوں کو جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر صرف اعلیٰ ذہانت کے بچوں کو مد نظر رکھ کر تعلیم دی جائے تو متوسط اور کم ذہانت والے بچے جو ہے وہ کم دلچسپی لیتے ہیں۔ تو ذہانت ایسی چیز ہے جو علم حاصل کرنے میں براہ راست اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے ماہرین تعلیم جو ہے وہ اس نوعیت کے سوالات اور مسائل پر جو ہے وہ بہت غور و فکر کرتے ہیں۔ ہمارے جیسے ترقی پذیر معاشروں میں تو مقیاس ذہانت معلوم کرنے کا رواج ہی نہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ بچوں کا IQ لیول کیا ہے اور ہم اس کے ذریعے ان کو جو ہے وہ سیکشنز میں ڈیوائڈ کریں اور پھر ویسے طریقہ تدریس اختیار کریں۔ لیکن عموماً بھی بچوں سے کلاس میں ان کی گفتگو کے ذریعے، ان کے مختلف مشاغل کے حوالے سے، ان کی دلچسپیوں سے جب مختلف سوالات ہوتے ہیں یا ان سے جب جو ہے وہ سوالات سنے جاتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے ان کی ذہانت کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، اور پھر اسی اندازے کے مطابق جو ہے وہ بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ بچوں کے ذہنی اختلافات تعلیم میں جو ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اس لیے اساتذہ کے لیے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو جانیں کہ جو تعلم کا فرق ہے، جو بچوں کی کارکردگی ہے وہ ذہانت کی وجہ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہو سکتی ہے، اس لیے وہ تمام بچوں سے ایک جیسی توقعات نہ رکھے کہ ہر بچہ ایک ہی دفعہ بتانے میں فوراً سیکھ جائے گا یا ہر بچے کے بہترین گریڈز آ رہے ہوں گے۔ تو جو ہے وہ مختلف قسم کے طریقہ تدریس اختیار کرے جس سے ایک ہی کلاس میں موجود جو ذہین، متوسط یا بالکل جو ہے وہ سلو لرنر ہیں، وہ سب اس سے کچھ نہ کچھ اپنی اپنی ذہانت کے مطابق فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر متوسط اور کم ذہانت والے بچے جو ہے وہ تعلیم اور تعلیمی اداروں سے بد دل ہو جاتے ہیں، انہیں معمولی کام نہ کر سکنے پہ جب جو ہے وہ ڈانٹا جائے گا تو پھر یہ معمولی ذہانت والے بچے جو ہے ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ معمولی سا کام نہیں کر پا رہے اور ان کی کلاس فیلوز کر پا رہے ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ تعلیم میں ان کو دلچسپی کو ختم کر دے گی۔ اور بہت ہی جو ناقص ذہانت والے بچے ہیں، چونکہ وہ زیادہ تعلیم تو حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ انہیں کوئی نہ کوئی ساتھ عملی کام، کوئی مہارت بھی سکھائی جائے، پھر ایسے کچھ مشاغل کا بھی اہتمام کیا جائے جن میں ان کی دلچسپی بھی قائم ہو اور وہ پھر ان کو کر سکیں، تاکہ جو ہے وہ دوسرے بچوں کے سامنے انہیں بالکل بھی کمتری اور شرمندگی کا احساس نہ ہو کہ وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یعنی کچھ چھوٹی چھوٹی ایسی ایکٹیویٹیز انہیں کر کے اس میں ان کو کامیابی کا احساس دلانا چاہیے، تاکہ وہ جو بہت اعلیٰ تعلیم تو انہوں نے حاصل نہیں کرنی، لیکن جو بھی وہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ان کی دلچسپی تعلیم میں برقرار رہے۔ تو اگر ان ذہنی اختلافات کا خیال رکھا جائے تو ایک ہی کلاس میں رہتے ہوئے بھی تمام بچے جو ہے وہ تعلیم سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ تو اس پورے کوسچن کو جو ہے وہ ذہنی اختلافات کو ایسے ٹائپ کے لحاظ سے بھی یاد کریں، اور اس میں بننے والے شارٹ کوسچنز بھی میں نے آپ کو نوٹ کرا دیے ہیں، تو آپ ان کو ذہن میں رکھیں۔